مومن کیا ہے جی؟ بھائی بھائی ہے نا؟ تو کیا وہ فلسطینی بھائی نہیں ہے جی؟ فلسطین میں رہنے والے بھائی نہیں ہیں؟ تو ہم نے تو بے یار و مددگار چھوڑا تھا ان کو. 40,000 مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان بھائی بھائی ہیں. ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں. آخر مسلمان کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہوگا تو پھر ہم جائیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برا نہ منائیے گا. ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں. 57 سے 58 اسلامی ممالک ہیں. 57 سے 58 اسلامی ممالک ہیں. اس کے باوجود وہ اسرائیل جب چاہتا ہے ان کو گاجر اور مولی کی طرح شہید کر دیتا ہے. رمضان میں بھی اس نے نہیں چھوڑا. اور بچے جو ہیں وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، دودھ کے لیے ترس رہے ہیں. ان کی زندگی تباہ و برباد. ایک عورت کا کہنا کہ ہم نے یہ گھر جو 20 سیکنڈ کے اندر تباہ و برباد ہو گیا، یہ گھر ہم نے 20 سال میں بنایا تھا. 20 سال میں گھر بنایا لیکن 20 سیکنڈ کے اندر تباہ و برباد کر دیا اسرائیل نے. اور ہم یہاں پہ کیا چورن بیچ رہے ہیں کہ جی مسلمان بھائی بھائی ہیں. یقین مانے ہم جو ہیں، ہمیں کوئی بہادر کہے تو میں نہیں سمجھتا ہم بہادر ہیں. وہ 313 صحابہ کرام انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی کافروں کی کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تم دیکھو تمہارا حال کیا کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد تھی، ان کو لڑنا آتا تھا. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت کفار سپر پاور تھے، امریکہ تھے، اسرائیل تھے. لیکن صحابہ کرام اگرچہ تھوڑے تھے، لڑنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اور میدان میں چلے گئے اور کہا کہ یا اللہ ہم آ گئے ہیں، اب تو نے ہماری مدد کرنی ہے. اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرتا ہے اور میدان میں چلا جاتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیب سے مدد فرماتا ہے اور مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. وہ فرشتے اس وقت آ سکتے تھے تو آج نہیں آ سکتے. کیا فرشتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں؟ لیکن کیا ہمارے ایمان کمزور ہو گئے؟ اور آج کا مسلمان، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے آج کے مسلمان کو، کہ آج کے مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم نہیں جا سکتے، کم از کم بائیک آؤٹ تو کر لو. کہتے ہیں مولانا صاحب کیا ہو گیا، ہم تو ایک ایک چیز ان کی استعمال کرتے ہیں، اگر ہم بائیک آؤٹ کریں گے تو جینا محال ہو جائے گا. وہ خدا کے بندے، جب ان کی مصنوعات نہیں تھی تو اس وقت مسلمان کیسے رہ رہے تھے؟ تیرا جینا محال ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. تو اللہ پر بھروسہ تو کر. یہ اسرائیل کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اسرائیل کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ کو خدا نہیں سمجھتے کہ اگر اپنا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. وہاں پہ 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے اور ابھی تک تم اسی فلسفے میں پھنسے ہوئے ہو کہ مولانا صاحب جو آپ مائک یوز کرتے ہیں وہ بھی اسرائیل کا ہے. تو بھائی یہ استعمال کرنا میرے لیے واجب ہے؟ آپ جو یہ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی اسرائیل کا ہے. جن جن چیزوں کے حوالے سے پتہ چلتا جا رہا ہم ان چیزوں کو پھینک رہے ہیں. الحمدللہ صرف میں نہیں بلکہ ہمارے بہت سے مختلف حضرات ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کیا وہ مر گئے ہیں؟ وہ آپ یہ بھی چیز استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تم دلائل دے رہے ہو اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. اگر تم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو تو پھر وکالت کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ مائک جو ہے اسرائیل کا ہے، یہ چیز اسرائیل کے تو اٹھا کے پھینکو. کیا پاکستانی مائک نہیں ہے؟ پاکستانی موبائل نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے مسلمانوں ہوش کے ناخن اپنا قبلہ درست کرو. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس عورت نے کیا کہا کہ 20 سال لگے مجھے گھر بنانے میں اور اس کو تباہ و برباد ہونے میں 20 سیکنڈ نہیں لگے. اسرائیل نے نیست و نابود کر دیا، ان کو گاجر اور مولی کی طرح شہید کر دیا، ان کے بچوں کو مار دیا ہے. اصل میں ہم محسوس کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہم تصور نہیں کر رہے. اگر تمہارے سامنے تمہارا بچہ شہید ہو جائے نا
پھر دیکھو تمہارے جذبات کیا ہیں. خدا کی قسم ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے کیا تاثرات ہوتے ہیں.